حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 5 جگہ آیا ہے اور قصص الانبیاء کے مصنف نجار مصری کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ایوب کا زمانہ مصنف عرض قرآن کے نزدیک 700 قبل مسیح اور 1000 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کا جائے مقام دمشق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ایوب بڑے مالدار تھے۔ آپ علیہ السلام دمشق کے ایک پورے گاؤں کے واحد مالک تھے۔ گائیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، کھیتوں اور باغ باغیچوں والے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ غرض اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی، مگر وہ اپنی دولت اپنے اوپر خرچ نہ کرتے تھے بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کرتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ ساری بستی ان کی تعریف کیا کرتی، حتیٰ کہ ان کی خدا پرستی کی تعریف فرشتوں میں بھی ہونے لگی تو شیطان جل بھن گیا۔ اس نے اللہ سے کہا، ایوب اس لیے تیرا شکر گزار بندہ ہے کہ تو نے اسے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ نے کہا، ایسا نہیں، وہ فقر و فاقہ اور مصیبت میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ شیطان نہ مانا تو اللہ نے فرمایا، تو ایوب کو ہرگز نہیں ورغلا سکتا، جا میں نے تجھے اختیار دیا۔ چنانچہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے ذریعے انہیں دن رات ورغلاتا رہا کہ وہ برے کاموں میں پڑ جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طرح کامیاب نہ ہوا۔ اتفاقاً کچھ مظلوم بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان کی بات نہ مانی اور کہا، اگر حضرت ایوب علیہ السلام گواہی دیں گے تو میں دعوے کو مان لوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے گواہی نہ دی۔ پھر کیا تھا کہ یہ لوگ بستی میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے اور رفتہ رفتہ لوگوں کو ان سے نفرت دلانے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ اسی طرح دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے تو شیطان بڑا مایوس ہوا۔ ناظرین، جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ علیہ السلام کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہیں۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں غیر مستند باتیں ہوئیں۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، مگر یہ سب باتیں غلط ہے اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ انبیاء کا کام تو تبلیغ و ہدایت کرتے رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ بس جب آپ علیہ السلام خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ یہ آپ علیہ السلام کے قدم مارتے ہی ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو دوبارہ واپس مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں مفسرین نے بہت سے واقعات اور نکات لکھے ہیں۔
ہیں، روایت ہے کہ ایک دن آپ کی خدمت گزار وفادار نیک زوجہ نے عرض کیا، کاش تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تمہاری تکلیف دور فرما دیتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، عیش و عشرت، راحت و سکون، مال و دولت کی فراوانی میں کتنا وقت گزرا؟ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، بہت وقت گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ نے کہا، 80 سال گزرے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس سے دعا کروں، جبکہ میری آزمائش کا وقت اتنا بھی نہیں ہوا جتنا میری آسائش کا وقت تھا۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیماری کی وجہ سے ہر وقت فکر مند رہتی تھی کہ کوئی تدبیر ایسی ہو کہ میرے شوہر صحت یاب ہو جائیں۔ اسی دوران ایک دن شیطان ایک ماہر طبیب کی صورت میں نظر آیا۔ حضرت ایوب کی زوجہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی ماہر طبیب ہے، اپنے شوہر کی بیماری کے علاج کے لیے کہا۔ اس نے ایک شرط پر علاج کرنے کو کہا، اور وہ شرط یہ تھی کہ جب تمہارے شوہر کو آرام ہو جائے تو صرف اتنا اقرار کر لے کہ میں نے ان کو شفا دی ہے۔ گویا ایک نبی سے شرکی الفاظ کہنے کا مطالبہ کیا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ بی بی رحمت کا ذہن ان الفاظ کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ ایک تو عورت تھی، دوسرے شوہر کی لمبی اور تکلیف دہ بیماری، تیسرے تمام متعلقین کا ساتھ چھوڑ دینا۔ ان باتوں سے آپ بہت متاثر تھی، غرض اس بہروپی حکیم شیطان کی بات سن کر ہنسی خوشی شوہر کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام فراست نبی سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ حکیم شیطان مردود ہے، جیسے اس نے حضرت حوا کو بہکا کر سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، وہی حربہ مجھ پر بھی استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بیوی کو بتلایا کہ یہ حکیم کون ہے اور ان پر ناراض ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اتنا غصہ اس وجہ سے آیا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا۔ یہ ہے بغض فی اللہ اور تعلق مع اللہ کی زندہ جاوید مثال، کیونکہ انبیاء کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ اپنی اولاد تک سے نہیں ہوتا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے تذکرہ میں کافی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ شیطان نے جب بی بی رحمت کو بہکایا تو اس کے بعد حضرت ایوب کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بیوی کو پھر بہکائے اور خدا نخواستہ وہ راہ حق سے بھٹک جائے۔ تو آپ نے نہایت عاجزی اور بے کسی سے کمال بندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بادب بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے پروردگار، شیطان نے مجھ کو رنج و تکلیف پہنچا رکھی ہے، اور سجدے میں رو رو کر گریہ زاری کے ساتھ التجا کی، اے میرے پروردگار عالم، مجھ کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین غور کریں، اول تو دعا میں اپنی عاجزی، کمزوری اور پریشانی کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ پروردگار مجھ کو بیماری سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے، شیطان نے مجھ کو رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ یہ ہے ادب کہ تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے۔ عزیزان گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی اور غمی دونوں میں صرف اللہ ہی کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے۔ سچے دل سے جو دعا کی جائے وہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مشکل حالات میں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک اور قدر کرنے والوں بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔